فتن ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ فتنہ یہ بھی ایک مرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو بھی وبا اور مرض معاشرے میں آنے لگتا ہے یا اس کے اثرات ظاہر ہونے کو لگتے ہیں، اس کے ماہرین دو قسم کے علاج بتاتے ہیں۔ ایک علاج اس مرض سے بچتے ہوئے پہلے سے احتیاطی تدابیر استعمال کرنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہو، آپ یہ احتیاط کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس کا علاج یہ دوائی ہے، فلان دوائی ہے، فلان پرہیز ہے۔ اس طریقے سے اس مرض سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے، اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا مرض سے مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ فتنہ بھی ایک مرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ فتنوں سے پہلے کیا احتیاطی تدابیر ہے تاکہ ایک مومن اپنے ایمان کو بچا کر ان فتنوں سے محفوظ رہ سکے، اور اگر خدا نخواستہ انسان کمزور ہے، کہیں اگر ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے، اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے اور کیسے انسان اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ ایسے فتنوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا اور فتنوں سے بچاؤ کے اسباب اس کا ذکر کر رہے تھے۔ کافی کچھ حصہ 8 قسم کے اسباب ذکر کیے ہیں۔ نواں سبب یہ ہے کہ تلزم جماعت المسلمین، مسلمان ہر قسم کے تنظیم پرستی، مسلک پرستی، مذہب پرستی سے محفوظ ہو کر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے تو یہ فتنوں سے محفوظ ہوگا۔ ایک انسان ہے، معاشرے میں وقت گزارتا ہے، وقت گزارتے ہوئے اسلامی معاشرے میں بھی کئی ایسے تنظیمیں بعض عقیدے کے بنیاد پہ بنی ہے، بعض سیاست کے بنیاد پہ، بعض جہاد کی بنیاد پہ، بعض دوسری بنیادوں پہ۔ ہاں، ہر ایک کی اچھی بات کو لینا یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کسی تنظیم، کسی پارٹی میں ہوتے ہوئے دوسروں پر طعن کرنا اور اپنے پارٹی اور اپنے بڑے کے لیے تعصب کرنا، یہ آپ فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اگر آپ اسی فتنے میں اسی طرح جاری رہے، ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا ایمان صرف آپ کا تنظیم اور پارٹی ہی ہے۔ آپ کے تنظیم اور پارٹی نے کوئی بات کی ہے، آپ کے لیڈر نے اگر کوئی بات کی ہے، آپ کے امام اور مفتی نے اگر کوئی بات کی ہے، وہ آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے، لیکن اگر کسی اور نے خالص قرآن اور سنت کی بات بھی کی ہے، لیکن چونکہ وہ آپ کے پارٹی کا نہیں ہے، آپ کے گروپ کا نہیں ہے، آپ کی تنظیم کا حصہ نہیں ہے، بس آپ ان کو برداشت ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی حق بات ہے۔ کیوں جی؟ حق بات تو لینی چاہیے، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں، یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے تنظیم کا نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اس کی بات ہم نہیں لیتے۔ اور یہ آج کل اس فتنے میں اچھے نیک لوگ اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ بڑے تہجد پڑھنے والے، بڑے نفلی روزے رکھنے والے، بڑے اخلاق والے اچھے ہیں، وہ نیکیاں اس کے اپنی جگہ پہ، لیکن اس فتنے میں وہ مبتلا ہے۔ وہ اپنے تنظیم کے لیے اس طرح دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہر مسلمان سے دوستی اور دشمنی کا ایک معیار بتایا ہے کہ کافر سے دشمنی
مسلمان سے دوستی رکھے، جو زیادہ نیک ہے اس سے زیادہ دوستی رکھے، یہ معیار قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے۔ لیکن ہماری دوستی کا معیار بھی اسی کا ہے، جو ہماری پارٹی کا ہے وہ ہمارا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ سگا بھائی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ تنظیم کے بنیاد پر لوگوں نے اپنے سگے بھائی سے دشمنی کر کے سالوں تک ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی۔ کیوں جی؟ وہ ہمارے تنظیم میں نہیں ہے، یہ ہمارے پارٹی میں ہی نہیں ہے۔ تنظیم میں نہ ہوا تو مسلمان تو ہے؟ کیا آپ کی تنظیم میں داخل ہونا ہی مسلمانی کے سرٹیفکیٹ ہے؟ آپ کے مسلک مذہب کو قبول کرنے سے ہی وہ مسلمان بنے گا؟ اسلام صرف اسی چند محدود ناموں کے ساتھ محدود ہو گیا؟ اسلام تو قرآن اور حدیث کا نام ہے، یہ تو عالمی مذہب ہے۔ آپ نے چند چیزوں میں اس کو محصور کر دیا، محدود کر دیا، گھر کے چار دیواری تک محدود کر دیا۔ اسلام اتنا چھوٹا مذہب نہیں ہے، یہ عالمی مذہب ہے، یہ آسمانی مذہب ہے اور قیامت تک قائم رہنا ہے، یہ وہ مذہب ہے۔ آپ نے چند چیزوں میں اس کو نام دیکھ کر کئی تنظیموں میں کسی نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، کسی نے کسی مسلک میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو نام دیا کہ یہ اسلام ہے۔ اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اسلام قرآن اور حدیث کا سلف صالحین کے سوچ سمجھ کے مطابق سمجھنے کا نام ہے، یہ کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کسی تنظیم پارٹی کا نام نہیں ہے۔ اور اس چیز میں آج کل اکثریت مبتلا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے حالات میں فتنے بڑھیں گے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، لوگ فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، مذہبوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تنظیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور آج کل کافی ایسے ہیں، ایک ہی عقیدے کے لوگ ہیں، ایک ہی عقیدے لوگوں کی کئی تنظیمیں بنی ہیں، اور ایک تنظیم والے دوسری تنظیم والوں کو اس وجہ سے برداشت نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے تنظیم میں نہیں، ایک دوسرے کے مسجدوں تک برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کے مسجد میں جانے تک برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو فلان کی مسجد ہے، وہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، آپ نے ان کو ایسا نام کیوں دیا؟ مسجد سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس مسجد کے حوالے سے بھی کہا تھا یہاں نہ جائے، یہ تو فلان لوگوں کا مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ فرقہ پرستی اور یہ مسلک پرستی اور یہ تعصب، آپ بہت بڑے فتنے کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ آپ کے ایمان کے لیے ہلاکت کا اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اس سے نکلے، ذرا ذہن کو وسیع بنائیں، ذہن کو ایسا جگہ دیں تاکہ وہ ہر چیز کو قبول کرے جو کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، اور ہر اس چیز کو رد کر دے جو قرآن حدیث کے مخالف ہو۔ یہ اصل میں ایمان ہے، یہ اصل میں اسلام ہے۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اکثر نبی علیہ السلام سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں نے پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ہم پر بہت بڑا فضل کیا، ہمیں خیر پہنچا ہے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آ سکتا ہے؟ ابھی تو خیر کا وقت ہے، خیر آ گیا ہے، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آ سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس شر سے مراد فتنے، یعنی اس خیر والے زمانے سے اس کے بعد کوئی فتنوں والا زمانہ بھی آئے گا جہاں فتنے ہی فتنے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، فتنوں والا وقت بھی آئے گا۔ یا رسول اللہ، اس فتنوں کے بعد بھی کوئی خیر والا زمانہ آئے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس شر اور ان فتنوں والے زمانے کے بعد پھر ایک خیر والا وقت پھر آئے گا۔ یا رسول اللہ، مزید وضاحت؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیر والا زمانہ یعنی خیر والے لوگ ہوں گے اس میں، لیکن وفیہ دخن، لیکن اس میں دھواں ہوگا۔ یا رسول اللہ، کیسا دھوئیں سے کیا مطلب؟ یہدون بغیر حدید، مسلمان ہوں گے، نام اس کا مسلمانوں والا ہوگا، لیکن وہ صرف چند ایک نماز پڑھنے والا ہوگا، یا صرف جمعے والا نماز پڑھنے والا ہوگا، صرف جمعے کی نمازی یا صرف عیدین کی نمازی۔ اس کا اسلام، اس کا طریقہ
رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہوگا، صرف نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ وَفِيهِ دَخَنٌ، یعنی مسلمان ہوں گے لیکن ان کے اسلام میں نقصان ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے، یہی زمانہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں لیکن اگر ہم اپنے 5-6 فٹ بدن پہ اگر بھی سوچ غور کر لیں کہ کتنا اسلام ہے، کتنا ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے وقت یہدون بغیر ہدی، میرے طریقوں کے علاوہ اوروں کے طریقوں پہ چلنے پڑیں گے۔ ابھی اگر کسی کو کہے رسول اللہ کا طریقہ ہے، وہ کہے گا جی میں نے کبھی نہیں سنا۔ آپ کیسے سنیں گے؟ آپ مسجد نہیں جاتے، کسی درس میں نہیں بیٹھے، سیکھنے کی کوشش نہیں کی، تو آپ کہاں سے سنیں گے؟ آپ سننے کا موقع دیتے تو آپ کو کوئی سنا دیتا، لیکن آپ کو دین کی ہر بات نہیں لگتی ہے اور آپ اس طریقوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا ابھی تک۔ آپ کا پتہ نہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے۔ رسول اللہ کے طریقوں کو سیکھے۔ فتنوں کے زمانوں میں آپ فتنوں سے محفوظ ہونے کے لیے رسول اللہ کے طریقے پر چلنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کا وقت ہے اور لوگ میرے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقوں پر عمل کرتے رہیں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، اصل مقصود لب لباب وہ یہ بنتا ہے۔ تو مقصود اس حدیث میں کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ وقت آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ صحابہ ہے جنہوں نے ہماری خیرخواہی کی ہے، ورنہ ان پر ایسا زمانہ کہاں آنا تھا؟ وہ تو بہترین زمانے میں تھے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ تو بہترین زمانے میں تھے، وہ تو فتنوں کا وقت نہیں تھا۔ لیکن ہمارے لیے ہماری خیرخواہی کرتے ہوئے کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ اگر ایسا فتنوں والا وقت آئے گا تو کیا کریں گے اس وقت؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑی کمال کا نسخہ بیان کیا ہے۔ ایک پارٹی کو پکڑے، ایک تنظیم ایک مسلک کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، بس اسی کے لیے دوستی اور دشمنی کرے؟ نہیں، آپ نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامهم، مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑے۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس کی تعریف کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی دین کے ضروریات مانتے ہوئے، ان کا عقیدہ رکھتے ہوئے چند چیزوں پر عمل کرے وہ مسلمان ہے۔ دین کے ضروریات کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، یہ دین کے ضروری مسئلہ ہے، وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ وہ یہ چیز مانتا ہے کہ محمد علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے وغیرہ، یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ چند نشانیاں جو ہے یہ جس میں بھی ہو کہ دین کے ضروری مسائل اس پر ایمان بھی ہے، اور یہ چند علامات اس میں ہیں۔ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، ہماری طرف قبلے کی طرف منہ کی، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارا ذبیحہ بھی کھاتے ہیں، یہی مسلمان ہے۔ لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ علیہ الصلوٰۃ والسلام، یہ مسلمان ہے۔ ہر وہ بندہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، قبلے کو مانتے ہیں اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، یہ مسلمان ہے۔ ہمارے نبی نے اس کو مسلمان قرار دیا۔ ہم ایک ایک کو دائرہ تنگ کرتے ہوئے ایک ایک نکالتے ہیں، یہ بھی مسلک میں نہیں ہے، یہ بھی کافر ہو گیا، وہ بھی کافر ہو گیا۔ اور چند لوگ تو اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث میں غور فکر نہ کرتے ہوئے اپنی کم علمی اور جہالت کے بنیاد میں فتنے کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے تنظیم بنائی ہے، کہتے ہیں جی اگر آپ لوگوں نے فتنوں سے محفوظ ہونا ہے تو ہماری جماعت میں آ جائے۔ اچھا جی کون سی جماعت؟ کہتے ہیں اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جماعت المسلمین۔ کیا نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ کوئی تنظیم بناؤ، اس تنظیم کا نام جماعت المسلمین رکھے، سارے لوگوں کو اس میں داخل کرنے کی دعوت دے؟
اور جو اس میں نہیں ہے وہ سارے کافر ہیں. اس حدیث میں یہ بات ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے اس حدیث میں. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ تلزم جماعت المسلمین، جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہے، تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جماعت المسلمین کیوں نہیں بنائی؟ عمر نے جماعت المسلمین کا گروپ کیوں نہیں بنایا؟ وہ بھی تنظیم بنا دیتے جماعت المسلمین کا اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ آ جاؤ جی ہماری جماعت. تلزم جماعت المسلمین کا مراد مسلمانوں کی جماعت اسلامی خلافت ہے. یہ جماعت المسلمین نہیں ہے کہ ہر مسلمان الگ الگ پارٹی بنا کے اس کا نام جماعت المسلمین رکھ دے، پھر اس کو رجسٹر بھی کر لے اور پھر اس کے بارے میں یہ کہے کہ جو اس میں ہے وہ مسلمان ہے، جو اس سے خارج ہے وہ سارے کافر ہیں. جماعت المسلمین کا ایک گروپ بنا ہے کراچی سے، ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے قبر کا عذاب نہیں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبر کا عذاب حق ہے، عذاب القبر حق ہے. وہ کہتے ہیں جی نظر کا کوئی حیثیت نہیں، نظر نہیں لگتی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العین حق. جماعت المسلمین کا گروپ بنا کے اس حدیث سے اپنے فہم کے مطابق وہ کہتے ہیں جو اس گروپ میں ہے، جو ہمارے بڑے سے عہد کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، صرف وہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ امام بخاری سمیت سارے کے سارے کافر ہیں. یہ مراد ہے. یہ جہالت کی بنیاد پر یہ لوگ خود فتنے کے شکار ہو گئے. تلزم جماعت المسلمین، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر قسم کی تنظیم پارٹی چھوڑ کر قرآن حدیث کے مطابق مسلمانوں کی جماعت کو مضبوطی سے پکڑو. مسلمانوں کی اگر خلافت ہے اس خلافت سے وابستہ رہے، اس سے الگ نہ رہے. کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے مقابلے میں کسی نے کوئی پارٹی تنظیم بنا کے اور آپ کو دعوت دے جس طرح خوارج نے کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ نہیں دینا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا. تو فتنوں سے بچنے کے لیے ایک حل کیا ہے؟ ہر قسم کی مسلک پارٹی تنظیم اس کے لیے ضد نہ کریں. ٹھیک ہے آپ جس مسلک یا جس پارٹی جس تنظیم میں ہے ٹھیک ہے، ان کی اچھائیوں میں ان کا ساتھ اگر آپ دیں کوئی حرج نہیں. ہر ایک کی اچھی بات لے لیں، ہر ایک کی بری بات کو رد کر دیں، لیکن ان کے لیے ضد نہ کرے. اپنے بڑے کے لیے اپنی تنظیم مسلک تنظیم کے لیے تعصب نہ کرے. اس کے بنیاد پر دوستی اور دشمنی نہ بنائے. بس وہ صرف ایک نظام چلانے کے لیے ایک چیز ہے، بس ٹھیک ہے آپ ایک تنظیم میں ہیں سرے، اس کے لیے ضد اور تعصب کرنا یا آپ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. 10ویں نمبر پر وہ ان اسباب میں سے ایک سبب جو کہ ہمارے ایمان کو فتنوں کے وقت محفوظ رکھتا ہے وہ ہے الاخوہ الاسلامیہ. اسلامی اخوت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے. ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اپنے بھائی سمجھے. ٹھیک ہے ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہے، کم علمی کی وجہ سے اس میں خامیاں بھی ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک پکا سچا 1 نمبر 100% مسلمان ہو. کمزوریاں ہر انسان میں ہیں، ان کمزوریوں کی اصلاح کی کوشش کریں اور ہر مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھے. اسی طرح ان کو سمجھے جس طرح آپ سگے بھائی کو سمجھ رہے ہیں. اپنے سگے بھائی کے لیے جو احساس آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے وہی احساس آپ کا ہر دوسرے مسلمان کے لیے پیدا ہونا چاہیے. آپ فتنے سے محفوظ ہوں گے. انسان فتنے کا شکار کب ہوتا ہے؟ جب دوسروں کو اپنا نہیں سمجھ رہا. کہتے ہیں جی وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، فلان بھی نہیں ہے. دوسروں پر لعن طعن گالی گلوچ مختلف اسباب کا سبب میں یہی ہے کہ ان کے پاس یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی میرا ایک مسلمان بھائی ہے. تو خود بخود وہ فتنوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرے. اس حد تک آپ احساس پیدا کریں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے اور پھر واقعہ ذکر کیا ہے. باب ہے اس حوالے سے کہ ایک بکری کا سر 7 گھروں کا چکر لگا کے پہلے گھر میں واپس آ جاتا ہے. یہ ہے اخوہ اسلامی. مدینہ میں ایک غریب گھرانہ تھا،
کسی نے ان کو بکری کا سر تحفے میں لایا، جب دیا انہوں نے کہا کہ میاں بیوی دونوں بیٹھ گئے، جی ہم سے تو یہ ساتھ والا پڑوسی زیادہ غریب ہے، انہوں نے کئی عرصے تک شاید گوشت نہیں کھایا ہوگا، یہ ہم ان کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ ان کے پاس جب چلا گیا انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ والا پڑوسی ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے، کافی عرصہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا ہوگا، ہم ان کو بھیجتے ہیں۔ 7 گھروں سے ہو کر واپس پہلے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ احساس اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، جو کہ آج کل آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ یہ احساس اخوہ اسلامیہ ہے۔ فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے اندر مسلمانوں کی احساس، اسلام کا احساس پیدا کرو کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں یہ نہیں فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان ہی نہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں بن سکتا۔ کیا میں اپنی بے عزتی برداشت کرتا ہوں؟ آپ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتے، دوسروں کی کیوں بے عزتی کرتے ہیں؟ آپ اپنے اوپر کوئی تہمت برداشت کر سکتے ہیں؟ دوسروں پر کیوں تہمت لگاتے ہو؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ دوسروں کی مجلسوں میں آپ کی غیبت ہو جائے؟ آپ دوسروں کے لیے کیوں غیبت کرتے ہیں؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف مختلف لوگوں کا ذہن بنا کر نمامت اور چغلی کے ذریعے سے ان کو ابھارا جائے؟ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسروں کے خلاف کیوں آپ ایسے کام کرتے ہیں؟ اس طرح ہر چیز لیں، جو کچھ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اگر یہی احساس آپ کے دل میں دوسروں کے لیے پیدا ہو گیا، رسول اللہ کے حدیث کے مطابق آپ مسلمان ہیں۔ آپ یہ احساس، یہ آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا، کئی بیماریاں آپ سے نکل جائے گی جو کہ آپ کے ایمان کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں، اور یہی چیز مشکل ہے کہ جو ہمارے ایمان میں پیدا ہو جائے، یہی احساس مشکل ہے۔ خیر اس پر مزید بات نہیں کرتے، بات طویل ہو جاتی۔ تو الاخوہ الاسلامیہ ہمیں کتنی چیزوں میں تقسیم کیا ہے، مذہب کے بنیاد پہ الگ تقسیم کیا ہے، تنظیم کے بنیاد پہ الگ تقسیم کیا ہے، قومیت کے بنیاد پہ الگ تقسیم کیا ہے، اور اس طرح ملک کے اعتبار سے یہ ہے جی یہ تو افغانی ہے، یہ تو ایرانی ہے، اور اسی کے بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ تو سندھی ہے، آپ پشاور اور ان سائڈ پر اگر جائیں یہ تو پنجابی ہے جی، وہاں سے کوئی پٹھان آ جائے یہ تو پٹھان ہے جی۔ یہ ایمان والے مومن کی یہ علامت نہیں ہے، آپ کا معیار اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، آپ کی شان یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کریں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کی زبان سے یہ بات کیسے نکل سکتی ہے کہ آپ ایک طور پر اپنے دل میں ایمان کا اقرار کر رہے ہیں میں مسلمان ہوں، دوسری طرف آپ دوسروں کو صرف قومیت کی وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں، یہ فلان قوم کا ہے، یہ فلان کا ہے، یہ فلان کا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، رسول اللہ نے تو فرمایا تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، ایک دوسرے پر تمہاری کوئی فوقیت نہیں ہے، اگر کسی کی فوقیت ہے تو وہ صرف تقویٰ کے بنیاد پر ہے، جس میں اللہ کا زیادہ قرب ہے وہ زیادہ عزت والا ہے، جو اللہ سے جتنا دور ہے وہ مسلمانوں کے آپس میں بھی اتنا ہی دوری سمجھے۔ یہ معیار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں، یہ ہم خود فتنوں کے شکار ہیں۔ اس طرح وقت میں جتنے ہم تقسیم ہوتے ہیں ہم فتنوں کے شکار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے اس معیار کو اپناتے ہوئے اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھا تھا۔ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ گئے، انصار نے یہ نہیں کہا کہ وہ یہ تو مہاجر ہے، یہ مہاجر ہے، یہ کہاں سے آئے پتہ نہیں، مسلمان ہے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یہاں تک عبد الرحمن بن عوف وغیرہ
اس حد تک انہوں نے کیا کیا؟ ایثار اور قربانی دی اپنے ان بھائیوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، اپنے باغات کے کھجوروں کو تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس حد تک رسول اللہ کے سامنے یہ بیان کیا ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی بن گیا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ اس کی ہو گئی۔ یہ قوت ہے، یہ احساس ہے۔ صحابی نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں تاجر بندہ ہوں، مجھے بازار کا راستہ بتائے، میں تجارت کرتا ہوں، باقی موقع پھر ملے گا، شادی بھی ہو جائے گی، باقی نظام چلے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ احساس ہے، یہ اخوہ اسلامیہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ قومیت کو سائڈ پر رکھیں، قومیت کی کوئی حیثیت نہیں۔ قومیت میں تقسیم یہ صرف اللہ نے فرمایا صرف تعارف کے لیے کہ آپ پہچان لیں کہ یہ جی وہ جی عبداللہ، کون سا عبداللہ؟ زید، کون سا زید؟ بکر، عمر، کون سا عمر؟ وہ جی وہ سندھ والا عمر، وہ بلوچستان والا عمر، زید وہ پشاور والا پٹھان۔ یہ قومیت صرف پہچان کے لیے ہے کہ آپ ایک دوسرے کے پہچان کا ایک ذریعہ ہو، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک انسان دوسرے پر فوقیت، ہم فلان قوم کے ہیں، کوئی حیثیت نہیں تمہاری قومیت کا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اگر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے تو ہمارے عمل اور ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ ہماری قومیت کا، ہمارے نسب حسب کا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابو لہب بڑے قوم کا ہے، قریشی ہے، محمد علیہ السلام کے خاندان کا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کے مچھر کے پر کے برابر کی بھی حیثیت نہیں، ایمان نہیں ہے۔ یہ چیزیں نکال لے اپنے دلوں سے، فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ یہ چیزیں آ گئی دلوں میں، فتنے کے شکار ہوں گے۔ یہ سبب ایک یہ بھی تھا، اور جو آیت میں نے ذکر کیا اس میں ایک سبب اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ فتنوں کے وقت محفوظ ہونے کے لیے صبر کو مضبوطی سے اختیار کر لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر فتنوں کے وقت یہ آئے گا، فتنے تو آئیں گے، تو فتنوں کے وقت آپ نے صبر کا انتخاب کرنا ہے۔ صبر اس پودے کو کہتے ہیں جو انتہائی کڑوا ہے۔ عربی میں صبر ایک پودا ہے، انتہائی کڑوا ہے۔ اس طرح فتنوں کے وقت صبر کرنا کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ عواقب صبر کا اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اس موقع پر صبر کرنا تھوڑا سا کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فتنوں کے وقت صبر اختیار کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور ساتھ اللہ نے یہاں تک فرمایا ان اللہ مع الصابرین، صبر اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ دجال کے فتنوں کا ذکر نبی علیہ السلام نے جب کیا ہے، دجال کا فتنہ آئے گا اور اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ان کے ایک طرف بڑے بڑے غلجات ہوں گے، بڑے بڑے گودام ہوں گے غلوں کے، دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہوں گے۔ جنہوں نے ان کو خدا مانتے ہوئے ان کی باتوں کو مانا، بے صبری کی ایک قدم بھی دجال کی طرف گیا، چلا گیا، کافر ہو گیا، مرتد، دنیا سے بھی ایمان چلا گیا۔ فتنے کا شکار کیوں ہوا؟ بے صبری کی ہے۔ اگر صبر اختیار کر لے تو فتنے دجال جیسا بڑے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہ سکتا ہے، تو عام فتنوں سے انسان کیوں نہیں بچ سکتا؟ لہٰذا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صبر سے انسان بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فتنوں کے زمانوں میں صبر کا انتخاب کرنا چاہیے، استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔